إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانعام جس کی ہم نے 2-3 دن پہلے جو آخری آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی کہیے گواہی کے طور پہ کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچی اس کو ڈرا دوں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، کیا کہیں گے وہ؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے رب ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا، دیکھیں وہ کیسے آپ کے اوپر جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جنہیں وہ معبود بنائے ہوئے تھے، جنہیں انہوں نے جھوٹا معبود بنا لیا تھا، وہ سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بہرا پن ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہ لائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ تو ان آیات میں مشرکوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ مشرکوں سے شرک کے بارے میں باز پرس ہوگی، کہ جو انہوں نے شرک کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ باز پرس ہوگی کہ تم نے اگرچہ کہ ہم نے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، بشیرا و نذیرا بھیجے، لیکن تم نے کیا کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بتوں اور معبودان باطلہ کے بارے میں جن کی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے کیا پوچھے گا؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ جیسے کہ سورۃ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے کے کیا فرما رہے ہیں؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، یعنی ان کے پاس اس وقت اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور عطا خرسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سے بڑھ کر ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی یہ سب سے بڑی ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سوائے اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا ان کے پاس کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ واللہ ربنا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے اوپر جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افتراء کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، یعنی اللہ کے سوا۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ بدبخت انسان قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ ہی ہو جائے، کہ وہ قرآن سے نصیحت، قرآن سے وصیت، قرآن سے اپنے لیے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے، ان کے اندر اس بات کا خیال، اس بات کا گمان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے، کان لگاتے ہیں وہ، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن ہی نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کے لیے بہت زیادہ مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب پہلے تو آپ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا کہ جن کے دلوں پر آپ نے پردے ڈال دیے، کہ وہ اگر ہر قسم کے ان کے سامنے معجزات رونما ہو جائیں پھر بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا کہ جن لوگوں کو ہدایت سامنے دکھتے ہوئے بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں چل سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں گے تجربتاً بات ہے، کوئی صرف کتابی بات نہیں ہے، صرف تقریری بات نہیں ہے، تجربتاً یہ بات ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف گزارتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو آخری عمل ہوتا ہے نا وہ بھی وہی کر دیتا ہے۔ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ گانے سنتے تھے، وہ آخری وقت میں گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بہت زیادہ دنیا میں پڑے ہوئے تھے، اپنے کاروباروں میں بہت زیادہ ملوث رہتے ہیں، وہ حساب کتاب کرتے ہوئے ہی مرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی اتنی بری حالت ہے، بس اب اس کی جو ہے جان کنی کا وقت ہے، کسی وقت بھی اس کی روح قضا ہو سکتی ہے، تو جو آس پاس والے ہوتے ہیں وہ مسلسل کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیے، حالانکہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنا زبان ہلتی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے آزمائش کی بات کہ آپ کی جو زندگی کے جتنے آپ نے دن گزارے وہ کس چیز میں گزارے۔ تو جس چیز میں آپ دن گزار رہے ہیں نا،
آپ کا آخری لمحہ بھی اسی پہ ہی آئے گا۔ جو لوگ اپنا وقت، اپنے اوقات، اپنے لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں، ان کا آخری وقت ویسے ہی آتا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، پھر جتنا بھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے دن کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمرے جو ہیں وہ تختے بن جائیں گے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق ایسے گزاری تھی، جیسے ان کی مرضی ہوتی تھی وہ ویسے ہی زندگی گزارتے تھے۔ ان کو جب حق بات بتائی جاتی ہے، ان کو جب دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ اسے ایسے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایسے تمسخرانہ انداز میں وہ آپ کو دیکھیں گے کہ پتہ نہیں آپ کون سی بات کر رہے ہیں، کہ یہ چند بیکورڈ لوگ ہیں، یہ چند وہ لوگ ہیں کہ جو شاید پتھروں کے زمانے سے ہمارے زمانے میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ دنیا والوں کے ساتھ چلیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت میں یہ نعمت چھین لیتا ہے کہ آپ آخری وقت میں کلمہ ادا کر سکیں، آپ کے منہ سے کلمہ نکل سکے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا کہ جن کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ہم نے ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا کہ سن ہی نہ سکیں، اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔ یعنی آپ سے تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے تو ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو آتے ہیں، لیکن یہ سننا ان کے کسی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ثقل پیدا کر دیا، تاکہ ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، تاکہ قرآن کو یہ اس طرح نہ سن سکیں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی چیز کو آواز دے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ فہم اور انصاف سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا۔ اور ارشاد الہی کیا ہے؟ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کے لیے آتے ہیں اور حق کے بارے میں باطل کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرتے ہیں، تو جو کافر ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بحث و مناظرہ کرنے کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں، بحث سے مباحثہ کرنے کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے اوروں کو بھی دور رکھتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اوروں کو بھی حق کے اتباع اور رسول کی تصدیق اور قرآن کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں، یعنی وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس طرح سے یہ ان دونوں قبیح فعلوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ نہ تو خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے مستفید ہونے دیتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہم ینہون عنہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نہ لوگوں کو آنے دیتے تھے، بلکہ انہیں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے منع فرما دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اپنے اس طرز عمل سے یہ اپنے آپ ہی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اس کا وبال انہی پر لوٹ کر رہے گا، اور یہ اس قدر غافل ہیں کہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور کتنا گناہ جو ہے وہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ لوگ جو کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں،
آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ہدایت کی طلب ہے، تو جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے آپ کو وہ باتیں سنواتا ہے، آپ کو وہ باتیں پڑھوا دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ طالب ہیں، آپ اندر سے چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے مطابق سے عمل کریں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ خود بخود کبھی آپ موبائل کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بالکل وہی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے متعلق سے آپ پریشان تھے، یا کبھی آپ کا توکل کا جو لیول ہے وہ لو ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو توکل انسان کو کرنا چاہیے، اس سے جو امید رکھنی چاہیے، وہ جب آپ کا لو ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ایسی باتیں سنوا دیتے کہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان مزید قوی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے، وہی شخص اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت کو واقعی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ کبھی کسی انسان کے ذریعے سے، یعنی کوئی بھی آپ کو ایسے ہی چلتے چلتے یہ والی بات کہہ دے گا جس کی آپ کو طلب ہے، یا آپ جو ہے وہ کوئی بک اٹھائیں گے اور اس میں وہی بات لکھی ہوئی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو میسج بھیج دیتا ہے، کسی بھی ذریعے سے بھیجے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ محسوس کرنے کی جو توفیق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو دیتا ہے کہ جس وقت آپ کے اندر تڑپ ہو، کس چیز کی؟ ایمان کی تڑپ ہو۔ میں اکثر آپ کو کہا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز آپ کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے دے سکتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام اور اس کے اوپر چلنے کی جو توفیق ہے نا، کہ اس کے مطابقت سے زندگی گزارنے کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی تڑپ رکھتے ہیں، یا اپنی تڑپ کو بڑھاتے ہیں، یا اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش چیک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو تڑپ کے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا آج ہماری تفسیر کا درس نکل گیا تو ہم ریکارڈنگ سن لیں، یا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس وقت ہی موجود ہوں، تاکہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو آپ چاہے کم کرتے ہیں۔ صرف 20 منٹ کی تفسیر ہوتی ہے نا، یہ صرف 20 منٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کم کر رہے ہیں لیکن پابندی سے کیے جائیں، مسلسل کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون اس بات کی تڑپ رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نے صبح کو اتنا قرآن پڑھنا ہے، چاہے وہ 2 آیتیں ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ 2 آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن وہ میں نے پابندی سے کرنا ہے۔ آپ کے اندر آپ سے جس دن یہ چیزیں جو کہ آپ پابندی سے کر رہے ہوتے ہیں، جس دن آپ سے یہ چھوٹ جائیں تو آپ کے اندر ایک خلش ہو، آپ کے اندر ایک افسوس پیدا ہو۔ وہی افسوس جیسے کہ ہماری کوئی قیمتی چیز ہم سے گم ہو جاتی ہے، قیمتی چیز ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے، یا ہمیں کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کتنا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور مدتوں اس پر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس دین کو پیاری بہنوں اسی طریقے سے اس کے اندر اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی تڑپ پیدا کر لیجئے۔ بس صرف تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دے گا جو آپ کو صحیح بات بتا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ یقین مانیے کہ آپ خود اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے کہ ماضی میں جہاں جہاں آپ نے کوشش شروع کی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، میں اس پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں، اس سے پہلے آپ کافی عرصے تک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گی، اچھا میں یہ کروں گی، لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کو اتنا مشکل کر دیتا ہے وہ اس کام کو کہ آپ کر ہی نہیں پاتے۔ لیکن جب آپ جبر کر کے آپ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے راستے بنا دیتا ہے، وہاں سے آپ کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے کہ ہو اس کام کو تو میں اتنا مشکل سمجھ رہی تھی، یہ اتنا آسان تھا،
ایسے کہ جیسے ہم نماز وقت پہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے دل میں جو سکون اترتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کتنی دیر لگی مجھے نماز پڑھنے میں، اور اسی چیز کو جو ہے میں ٹالے جاتی ہوں کہ اچھا یہ کام کر لوں تو پھر میں پڑھ لیتی ہوں، اچھا میں یہ کام کر لوں تو میں پھر پڑھ لیتی ہوں، اچھا میں یہ کام کر لوں۔ تو پیاری بہنوں، یہ میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پیغامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ میری طرف، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ جو دائمی قیامت ہے وہ تم پر قائم ہونے والی ہے اور کسی وقت بھی قائم ہو جائے گی، وہ کوئی سا بھی لمحہ ہوگا، اس وقت انسان ایک دم سے سن ہو جائے گا کہ یا اللہ اب کیا کروں، اور اس وقت کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا ایک نظام رکھا ہے، جو اپنا ایک قانون بنایا ہے، وہ اس قانون کے مطابق سے چلتا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، اس وقت تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو کسی بھی سانس پہ آ جائے گا، وہ ڈوری آپ سے ٹوٹ جائے گی، اس سے پہلے پہلے پیاری بہنوں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، مینٹلی تیار کریں کہ میں نے قرآن سے جڑنا ہے، بس قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی اس آیت پہ یا اللہ میں نے عمل کرنا ہے، آپ میرے لیے آسانی کر لیجئے، بس اسٹارٹ کرنا آپ کا کام ہے، رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کیسے اسباب بنیں گے، سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کی زن کی دعاؤں پر کس طریقے سے وہ کن کہہ دے گا، فیکون ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔